یہ وہی شہر ہے جہاں ان کے والد اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت لال نہرو شدید بیمار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مئی 1964 میں ان کی وفات ہو گئی۔ اسی شہر میں 1967 میں ایک انتخابی ریلی کے دوران اندرا گاندھی کے اوپر کسی نے ایک پتھر پھینکا تھا، جس سے ان کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ 30 اکتوبر 1984 کی دوپہر کو اندرا گاندھی نے انتخابی ریلی سے جو خطاب کیا تھا، اس خطاب کو ہمیشہ کی طرح ان کے عوامی رابطے کے مشیر وائس شاردو پیریسادا نے تحریر کیا تھا، لیکن اندرا گاندھی نے اچانک تیار شدہ تقریر سے ہٹ کر بولنا شروع کر دیا۔ ان کے بولنے کا طریقہ بھی بدل گیا۔ اس سے پہلے کہ دوستو ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا، ویڈیو کو لائک کریں گے، کمنٹ کے اندر قیمتی خیالات کا اظہار بھی ضرور کر دیجئے۔ اندرا گاندھی نے کہا کہ میں آج یہاں ہوں، کل شاید یہاں نہ رہوں، مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ میں یہاں رہوں یا نہ رہوں، میں نے ایک طویل زندگی جی ہے، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اپنی پوری زندگی لوگوں کی خدمت میں گزار رہی ہے۔ میں اپنی آخری سانس تک ایسا ہی کرتی رہوں گی، جب میں مروں گی تو میرے خون کا ایک ایک قطرہ بھارت کو مضبوط کرنے کا کام کرے گا۔ کبھی کبھی قدرتی طور پر ایسے الفاظ منہ سے نکلتے جو مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس تقریر کے بعد جب وہ بنشور میں گورنر ہاؤس پہنچی تو اس وقت گورنر دشپیار ناتھ پانڈے نے کہا کہ آپ نے اپنی تشدد موت کا ذکر کر کے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ اندرا گاندھی نے کہا کہ وہ تو ایمانداری سے بات کر رہی تھی۔ اس رات جب اندرا گاندھی کی دلی واپس لوٹی تو وہ کافی تھکی ہوئی تھی۔ اس رات وہ بہت کم نیند لے پائی تھی۔ سامنے کے کمرے میں سوئی ہوئی سونیا گاندھی جب صبح 4 بجے دمے کی دوائی لینے کے لیے اٹھ کر باتھ روم گئی تو اس وقت اندرا گاندھی جاگی ہوئی تھی۔ سونیا گاندھی اپنی کتاب راجیو میں لکھتی ہے کہ اندرا گاندھی بھی ان کے پیچھے پیچھے باتھ روم میں آ گئی اور وہ دوا ڈھونڈنے میں ان کی مدد کرنے لگی۔ انہوں نے سونیا سے کہا کہ اگر تمہاری طبیعت پھر خراب ہو تو مجھے آواز دے دینا، میں جاگ رہی ہوں۔ صبح 7:30 بجے تک اندرا گاندھی تیار ہو چکی تھی۔ اس دن انہوں نے زرد رنگ کی ساڑی پہنتی تھی جس کا بارڈر کالا تھا۔ اس دن دنیا کی 10ویں فلم ہدایت کار پیٹرا اسینو سے تھا۔ پیٹر اندرا گاندھی پر ایک ڈاکومنٹری فلم بنا رہے تھے۔ اس دن وہ پہلے اڑیسہ میں اندرا گاندھی کی فلم بندی کر رہے تھے۔ دوپہر میں انہیں برطانیہ کے سابق وزیر اعظم جیمسن گیگلن اور ریاست منظروم کے ایک سیاسی رہنما سے ملاقات کرنی تھی۔ شام کو وہ برطانیہ کے شہزادی اینے کے اذان ڈنر کا اہتمام کرنے والی تھی۔ اس دن انہوں نے ناشتے میں 2 ٹوسٹ سیریل، سنترے کا تازہ جوس، انڈے کھائے۔ ناشتے کے بعد جب ان کے میک اپ مین ان کے چہرے پر پاؤڈر اور بلش آن لگا رہے تھے، ان کے ڈاکٹر پی متھرا انہیں دیکھنے پہنچی اور وہ روزانہ اسی وقت آئین دیکھنے آتے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر متھرا کو بھی اندر بلا لیا اور دونوں باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے امریکی صدر رونالڈ ریگن کی ضرورت سے زیادہ میک اپ کرنے اور 80 سال کی عمر میں کالے بالے ہونے کا مذاق بھی اڑایا۔ 9:10 پر جب اندرا گاندھی باہر آئی تو بہت خوبصورت دھوپ چمک رہی تھی۔ انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے سپاہی ناران کنگ کالی چھتری لے آئے، ان کے لیے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ ان سے چند قدم پیچھے تھے کانگریس کے اہم سیاسی رہنما آر کے دون اور ان کے تھوڑا پیچھے تھے اندرا گاندھی کے ذاتی خادم نتھورا۔ سب سے پیچھے تھے ان کے ذاتی سیکورٹری اہلکار سب انسپکٹر رامشور دیال۔ اسی دوران ایک ملازم ایک ٹی اسٹال ٹیسٹ کے سامنے سے گزرا جس میں حسینوں کو چائے پیش کرنے والی تھی۔ اندرا نے اسے بلا کر کہا کہ حسینوں کے لیے چائے کی پیلیوں کا دوسرا سیٹ نکالا جائے۔ جب اندرا گاندھی اس وقت وزیر اعظم ہاؤس اکبر کے روڈ گیٹ پر پہنچی تو وہ آر کے دون سے بات کر رہی تھی۔